عجب دور چل رہا ہے اس دنیا میں یارو، آج ہی پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ عجب دور چل رہا ہے اس دنیا میں یارو، آج ہی پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ پتہ چلا کہ میں ایک مسلمان ہوں، لیکن اس دنیا میں گھوم کر دیکھا جو میں نے، پتہ یہ چلا کہ میں دیوبندی ہوں۔ پھر تھوڑا آگے چلا، بریلی تک پہنچ گیا میں۔ پھر تھوڑا آگے چلا، بریلی تک پہنچ گیا میں، پتہ چلا کہ بریلی ہوں میں۔ بریلی سے نکل کر پھر آگے بڑھا میں۔ بریلی سے نکل کر پھر آگے بڑھا میں، پہنچ گیا میں ایک ایسی مسجد میں جہاں پتہ چلا کہ وہابی ہوں میں۔ جہاں پتہ چلا کہ وہابی ہوں میں۔ دھکے مار کر نکال دیا گیا مجھ کو، دھکے مار کر نکال دیا گیا مجھ کو کہ تو مسلمان نہیں، وہابی ہے تو۔ پھر وہاں سے قدم بڑھاتے ہوئے چل دیا پھر میں آگے، پہنچ گیا پھر ایک اور مسجد دیکھ کر نماز پڑھنے میں۔ وہاں پر پتہ چلا کہ سنی ہوں میں۔ اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا میں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون ہوں میں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہابی ہو، کوئی کہہ رہا تھا کہ تم دیوبندی ہو، کوئی بریلوی تو کوئی وہابی، کوئی سیاہ، کوئی سنی، یہاں تک کہ سمجھ میں آیا کہ اہل سنت ہوں میں۔ پھر اہل سنت والوں سے ملاقات ہوئی میری، پھر اہل سنت والوں سے ملاقات ہوئی میری۔ وہ کہنے لگے کہ گستاخ رسول ہو تم۔ ہائے افسوس، جگر سا پھٹ گیا میرا، کلیجہ تھرا گیا میرا رومٹا رومٹا کھڑا ہو گیا کہ ہائے افسوس کہ گستاخ رسول ہوں میں مر کیوں نہیں گیا؟ اتنی ضرورت کہاں سے آ گئی میرے اندر کہ میں رسول اللہ کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ پھر وہاں سے چل دیا میں تھوڑا آگے، منزل ڈھونڈ رہا تھا میں۔ منزل تلاشتے تلاشتے تبلیغیوں سے ملا میں، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ 3 دن گزارے، پھر 3 دن گزارے، پھر 3 دن گزارے، پھر یہاں تک کہ ان کے قریب رہنے لگا میں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کب کریں گے وہ یہ بات کہ کون ہوں میں، وہابی ہوں، سیاہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، کون ہوں میں؟ کافی عرصہ بیت گیا ہے مجھے ان لوگوں کے بیچ میں، کافی عرصہ بیت گیا ہے مجھے ان لوگوں کے بیچ میں۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ امتی ہوں میں۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ امتی ہوں میں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر بتائیے تو کون ہوں میں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا کیوں گیا ہے؟ کوئی کہتا ہے دیوبندی ہو، کوئی کہتا ہے سیاہ ہو، کوئی کہتا ہے سنی ہو، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی کچھ، یہاں تک کہ میرا دماغ پریشان ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ کون ہوں میں، میرا مقصد کیا ہے، میں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بتایا کہ میرے بھائی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، آپ اللہ رب العزت کے بندے ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا آخری نبی بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ڈھونڈیے، آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ بس میں ان کی یہ باتیں سن رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یار یہ لوگ کسی فرقے کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ میں ڈرتا رہا، سنتا رہا، ڈرتا رہا، سنتا رہا، ڈرتا رہا، سنتا رہا۔ پھر میں نے ان سے خود ہی سوال کر دیا کہ میرے بھائی، آپ مجھے ذرا فرقوں کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ یہ مطلب فرقے کیا چل رہے ہیں آج کل دنیا کے اندر؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دوست، حدیث نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے تھے، جو 72 فرقوں میں بنی اسرائیل کی قوم بٹ گئی تھی۔
اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو ان کی یہ بات سن کر میں چکت رہ گیا کہ یعنی یہ بات اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ آنے والی امت 73 فرقوں میں بدل جائے گی، بٹ جائے گی، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیں گے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سبھی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی ان خرافاتی بکواس سے دور رہیں۔ کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی فلانا، کوئی ڈھمکانا۔ میرے دوستو، رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے، اور جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ ایک ہے، وہ یقیناً مسلمان ہے۔ اور جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اللہ کا کلام مانتا ہے، وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ یقیناً مسلمان ہے۔ میرے دوستو، جو رہی بات بزرگوں کی زندگی آپ پڑھیے، کوئی منع نہیں ہے بزرگوں کی زندگی پڑھنا، لیکن آپ ان بزرگوں کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے کس کی پیروی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، یا کسی غیروں کی؟ انہوں نے قرآن کو فالو کیا یا تمہارے جیسے لوگوں کو فالو کیا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ والوں نے، جو بزرگان دین ہوئے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی فالو کیا۔ ان کے خلاف ذرہ برابر بھی انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی جو کہ آج تم لوگ بناتے ہو۔ تم ایک دوسرے کو سلام کرنا تک پسند نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ آپ اس نبی کے امتی ہو جس نبی کے اوپر کچرا ڈالا کرتے تھے لوگ، ایک بڑھیا کچرا ڈالتی تھی اور اللہ کے نبی ان کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے۔ آپ تو اس نبی کے امتی ہو، آپ کے اوپر لوگ باغ تہمتیں لگاتے تھے، آپ ان کی تیمارداری کرتے تھے، کافروں کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہابی فلانے ڈھمکانے کو سلام نہ کرو۔ بھائی جاہل ہو، ایسا مت کرو۔ تو میرے دوستو، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ رب العزت کا بندہ ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہوئے، 1,24,000 کے قریب جتنے بھی ہوئے، میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، نہ کہ میں وہابی، دیوبندی، فلانا ڈھمکانا کچھ نہیں ہوں۔ اونلی فار امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، اگر میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہے یا کوئی غلطی سلطی اس کے اندر ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر اس کے اندر کوئی بات غلط لگ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس امتی بن کر رہیں، اللہ کو ایک مانے، نبی کو ایک مانے، آخری نبی مانے، اللہ کا کلام ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ان پر توقع رکھے، نہ کہ کسی فراڈ کے چکر میں نہ پھنسے، کیونکہ یہ تمہیں بھسٹ کر دیں گے میرے بھائیو۔ آج کل معاملہ بہت خراب چل رہا ہے، یہ آج کل پیسے بنانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا ایک دوسرے کو تہمت لگا رہے ہیں۔ مسجدیں بڑی عالیشان مسجدیں بنانے سے آدمی بڑا نہیں بنتا۔ نمازی تمہاری مسجد کے اندر کتنے ہیں اس چیز پہ فوکس کرو۔ مسجد تم نے 10,000، یعنی کہ ایک بستی کے اندر 200 آدمی ہیں اور مسجد کے اندر تم نے 200 آدمیوں کی جگہ بنائی، یہ چیز غور کرو کہ مسجد کے اندر 200 آدمی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، ان پہ محنت کرو، نہ کہ فالتو چیزوں پہ محنت کرو میرے بھائیوں۔ پیسہ کر لو، لینٹر ڈلنا، فلانا ڈلنا، یہ کرنا ہونا۔ تم نے 200 آدمیوں کی ایک مسجد بنائی، ان 200 آدمیوں کو لانے کا کام کرو۔ اگر وہ کام کرنے والی کوئی جماعت ہے میرے نزدیک تو تبلیغی جماعت ہے۔ بس اس سے جڑو، اللہ سے جڑو گے، قرآن سے جڑو گے، حدیث سے جڑو گے، نہ کسی فراڈ کے چکر میں آؤ گے۔ سب بہترین طریقہ۔ ہاں ایک بات اور، آج کل کچھ لوگ کیا کہہ رہے جماعت والوں کو کہ جماعت والے کھانا کھاتے پھر رہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ بیوقوف آدمی، ایک بار جماعت میں جاگا تو دیکھ، جماعت میں جاؤ گا جبھی تو پتہ لگے گا کیا معاملہ چل رہا ہے جماعت میں۔ بس گھر بیٹھے بیٹھے ہی دماغ گھما رکھا کہ جی میں غلط کر رہے۔ بھائی ایک آدمی شراب پی رہا ہے، تو بھی شراب پینے لگ جاؤ اس کے دوسرے دیکھ کے، مطلب الٹے کام کی تو مثال دیں گے۔ اب کہ جی ایک آدمی وہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے داڑھی والے شراب پی رہے، فلموں میں دیکھ رہے، ہال میں جا رہے فلمیں دیکھ کر، ان کی تو مثال تم لوگ دو گے، لیکن اس آدمی کی مثال ایک بار نہیں دینے گے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا۔ دو گے اس کی مثال؟ نہیں دینے گے،
کیونکہ اس کی مثال دینے سے تمہیں جو ہے نا کہیں مسجد میں نہ جانا پڑ جا. ایک آدمی پھنس جا کوئی تمہیں شراب پیتا ہوا ملا آدمی, اور جی ہم نے بڑے بڑے ملا دیکھ کے دارو پیتے ہوئے شراب پیتے ہوئے, اس سے ایسا کر دیں گے ویڈیو میں بھی. اگر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ, کوئی ناچتا ہوا مل گیا نا ملا, اس پہ کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں کمنٹ ہوگی کالی کی تیری ماں کی تیری بہن کی, یہ تھارے جیسے کا حال ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے بندے جتنا گناہ اس پہ ہے نا اتنا ہی تیرے پہ ہے. داڑھی والے پہ کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے. ایک نماز چھوڑنے پہ جتنا بنا داڑھی والے کو گناہ ملے گا اتنا ہی تجھے ملے گا. جتنا تو شراب پینے پہ ملے گا اتنا ہی تجھے ملے گا. اب تیرے دماغ میں گھوم رہا ہوگا کہ جو ہے نا مطلب اللہ جی ہدایت دے گا داڑھی رکھیں گے. پر اللہ نے تو ہدایت دے دی تجھے, داڑھی کے بال تیرے لگڑنے لگے, اور کہیں جو تیرے سر میں آنکھوں میں تو بال لگڑیں گے, یا تجھے پورا ایفیڈیوٹ ملے گا کہ بھائی داڑھی رکھ لے جا تو, تجھے ہدایت ملے گی, لکھ کے ملے گا تجھے سسٹم. بھائی اپنا زندگی میں جو ہے نا سکون برتو, ان کے چکر میں نہ اڑو فرقہ واریت کے. ٹھیک ہے میرے دوستو, السلام علیکم, پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ.